تفصیل. جسم بیمار ہوتا ہے کھانوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے, روح بیمار ہوتی ہے نا تو قرآن کی تلاوت کی لذت ختم ہو جاتی ہے, محفلوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے, اللہ اس کے رسول کے ذکر کی لذت ختم ہو جاتی ہے. سنیں, جسم اگر گندا ہوتا ہے تو جسم گندے جسم کو دیکھ کر کے مخلوق بھاگتی ہے, روح گندی ہوتی ہے تو فرشتے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں, فرشتے دور جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. سنیں, جسم کو صاف کرنے کے لیے اگر پانی کی ضرورت ہے تو روح کو صاف کرنے کے لیے ذکر الہی کی ضرورت ہے, یاد الہی کی ضرورت ہے, طاعتوں کی ضرورت ہے, عبادتوں کی ضرورت ہے, تلاوتوں کی ضرورت ہے, سجدوں کی ضرورت ہے. جسم گندا ہوگا انسان پسند نہیں کریں گے, روح گندی ہوگی اللہ اس کے فرشتے تم کو پسند نہیں کریں گے. سنیں, آج ہم کہتے لذت نہیں آ رہی, انٹرسٹ نہیں آ رہا, سرور نہیں آ رہا. سرور آئے گا کہاں سے؟ اس لیے کہ جب شیطان کا قبضہ دل پر ہو جاتا ہے, نبی فرماتے حدیث پاک کے اندر, جب دل پر ابلیس شیطان قبضہ کر لیتا ہے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوا نظر آتا ہے, سمجھے, اور اس کی ہر ایکٹیویٹی سے شیطان یہ جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. کبھی سردی کا بہانہ کرے گا, کبھی گرمی کا بہانہ کرے گا, کبھی کچھ اور بہانہ کرے گا. بڑی مبارک بات کے مستحق جمیل الطاری صاحب سبحان اللہ, جنہوں نے کسی کی نہ مانی, اللہ اس کے رسول کی مانی, اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق خوبصورت محفل کو سجا دیا. اس لیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی سننے آئے یا نہ آئے, اب جس رشتے کی بنیاد شیطانیت پر رکھی جائے وہ رشتہ پھر کامیاب ہو سکتا. پھر کہتے ہو طلاقیں کیوں ہو رہی, پھر کہتے ہو بیٹی اچھی نہیں رہ رہی, پھر کہتے ہو گھر میں ٹینشن بہت زیادہ, پھر کہتے ہو گھر میں اختلاف بہت زیادہ. کیوں نہیں ہوں گے اختلاف؟ چونکہ جس نے رشتے کی بنیاد اصل میں رحمان کی پسند پر نہیں شیطان کی پسند پر رکھی ہے, جس نے رشتے کی بنیاد غیر شرعی کاموں پر رکھی ہے, اس کا رشتہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کتنے بڑے دولہا بن جاؤ, کتنے امیر بن جاؤ, دنیا کا سب سے امیر شخص دولہا بنا دو جو سونے چاندی سے لدا ہوا ہو, جس کی پراپرٹی ٹاٹا برلا اور اڈانی سے زیادہ ہو, مگر وہ دولہا میرے علی سے بڑی شان والا نہیں ہو سکتا ہے, علی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں دولہا نہیں ہو سکتا ہے, اور سیدہ کائنات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دلہن نہیں ہو سکتی ہے. میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں بٹھا کر کے کس سادگی سے نکاح کیا تھا, اور جب گھر رخصت کیا تھا تو اٹھا کر کے اس چیپٹر کو پڑھ لیجیے گا. سبحان اللہ, دنیا میں کوئی دولہا علی کے جیسا نہیں ہوگا, دنیا میں کوئی دلہن سیدہ فاطمہ کے جیسی نہیں ہو سکتی. آج ہم شکایت کر رہے ہیں حضرت نہ کاروبار محفوظ ہے, کبھی جی ایس ٹی پریشان کرتا ہے, کبھی نوٹ بندی پریشان کرتی ہے, کبھی این آر سی پریشان کرتا ہے, کبھی سٹیزن شپ پریشان کرتی ہے, کبھی کوئی اور مسئلہ پریشان کرتا ہے. یاد رکھو, نبی رحمت نے فرمایا تھا, زمانہ آئے گا لوگ قبروں پہ جائیں گے, قبرستان جائیں گے, قبروں کو دیکھیں گے اور قبروں کو دیکھ کر کہیں گے کہ کاش اس کی جگہ میں قبر میں ہوتا, کیوں میں دنیا میں ہوں, چونکہ دنیا سے اتنا وہ اصل میں بیزار ہو چکا ہوگا. حالت یہ ہوگی کہ اسے دنیا میں لذت نہیں آئے گی, وہ موت کا انتظار کر رہا ہوگا, مرنے والوں کو خود سے بہتر سمجھ رہا ہوگا. قبر جا کے دیکھے گا, کہے گا کاش میں اس میں لیٹا ہوتا. کیوں؟ نہ دکان محفوظ ہے, نہ مکان محفوظ ہے, نہ کاروبار محفوظ ہے, نہ عزت و آبرو محفوظ ہے, نہ دین و مذہب محفوظ ہے, نہ شریعت اور قانون محفوظ ہے, نہ پرسنالٹی اور شخصیت محفوظ ہے, کچھ بھی تو محفوظ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اصل میں جب ہم اللہ اس کے رسول کے فرامین کو بھلا دیتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا ہم نے ان کی روشنی اور بینائی کو بھی بھلا دیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جن کے پاس ہماری آیتیں پہنچی, ہمارا حکم پہنچا, قانون پہنچا, شریعت پہنچی, سویدھان پہنچا, لا پہنچا, باوجود اس کے اس نے اسے پسے پشت ڈال لیا, اس سے اعراض کیا, اس سے منہ پھیر لیا, اس سے چہرہ پھیر لیا. پھر فرمایا قیامت کے دن اسے قبروں سے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. کہے گا مولا میں تو آنکھوں والا تھا, بینائی تھی, روشنی تھی, یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا قرآن کہتا اتت کا آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا. اللہ فرمائے گا یوں ہی تو نے ہماری آیتوں کو یعنی ہمارے قانون کو بھلایا, ہم نے تیری روشنی کو بھلا دیا. کہاں خواب غفلت میں سوئے ہوئے, کہاں ہم مدہوش ہو کر کے قرآن و حدیث کی مخالفت بے لگام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ, اس لیے کہ مجھے تکلیف ہے. 11 بجے کوئی مجمع جاتا ہے بھلا؟ 11 بجے تو مجمع بڑے شباب پر ہوتا ہے.
سنیں، کیا آج ہی شادیاں ہو رہی ہیں؟ سرکار کے زمانے میں شادیاں نہیں ہوئی؟ میرا جوان تو آج ہی تجھ پر جوانی کا نشہ چڑھا ہے؟ کیا حضور کے سوالات صحابہ پر جوانی نہیں آئی؟ کیا عبداللہ اور حنظلہ جوان نہیں تھے؟ شادی کی پہلی رات تھی، نکاح ہوا تھا حضرت حنظلہ کا۔ احد کے میدان میں صحابہ جمع ہو رہے، آواز آئی اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے چلے۔ میں واقعات کم بیان کرتا ہوں، کبھی کبھی مجبور ہوتا ہوں تو عوام کے لیے عرض کر دیتا ہوں، سنیے۔ آواز آئی اللہ کی راہ میں لڑنے چلو۔ شادی کو، نکاح کو چند گھنٹے گزرے تھے، چند گھنٹے۔ 25 سال کا جوان حضرت حنظلہ اب ایک رات کی نئی نویلی دلہن سے کہتے ہیں کھڑے ہو کر، جب کانوں میں مصطفیٰ کے منادی کی آواز ٹکرائی ہے، میری پیاری دلہن دیکھ اور سن، اللہ جانتا ہے تیری محبت کے بے پناہ چراغ میرے سینے میں روشن ہے، مگر میں اس وقت تیری محبت کو اللہ اس کے رسول کی محبت پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے لوگو تم جہاں بھی رہو، ایمان والو تم کہیں پر بھی رہو، جب تمہیں اللہ بلائے اور اللہ کا رسول بلائے تو پھر تم دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو، فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً حاضر ہو جاؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ 25 سال کا جوان حضرت حنظلہ چند گھنٹے گزرے، دلہن کو گھر میں آئے ہوئے کہتے نہیں مجھے اللہ اس کے رسول بلا رہے۔ آج کی عورت ہوتی تو کہتی دماغ صحیح ہے آپ کا، اگر اعلان ہو بھی گیا، منادی نے پکارا بھی ہے تو اسپیشل آپ کے لیے نہیں پکارا۔ ارے مدینے میں بہت سے افراد ہیں، وہ پہنچ جائیں گے میدان جہاد میں، آپ کی کیا ضرورت ہے کسی اور موقع پر اگلے جہاد میں چلے جانا، اگلے غزوہ میں چلے جانا، اگلی جنگ میں چلے جانا۔ سنیں یہ تھی عرب کی بہادر عورتیں، کھڑی ہو گئی چند گھنٹوں کی دلہن نئی نویلی، کھڑے ہو کر کہتی میرے شوہر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھ رسول اللہ کے منادی کی آواز تیرے اور میرے کانوں سے ٹکرا چکی ہے، اب یہ بستر جس کو بستر عروسی کہتے ہیں اب میرے لیے کانٹوں کا بستر بن گیا ہے، ایک لمحہ بھی یہاں رکوں تو میری غیرت ایمانی کو گوارا نہیں ہوگا۔ تو کیا مطلب جانا چاہتے ہو؟ کہا بالکل میں جانا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے جس کو چند گھنٹے اپنے شوہر کے گھر میں آئے ہوئے تھے، اس نے اپنے شوہر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا اے میرے پیارے شوہر، اللہ جانتا ہے تیری محبت کے بے پناہ دیپک میرے سینے میں روشن ہے، تیرے دم سے میرا سہاگ قائم ہے، تیرا وجود میری تمنا اور آرزو کا مرکز حیات و قبلہ حاجات ہے۔ اے میرے پیارے شوہر، اصل بات تو یہ ہے کہ گھر تمہاری محبت کی خاطر چھوڑا ہے، گھر والوں کو تمہارے ساتھ رہنے کی خاطر چھوڑا ہے، جس گھر میں میں پلی بڑی اور جوان ہوئی ہیں اس گھر کو میں نے چھوڑا ہے تو تمہارے گھر کی محبت کی بنیاد پر چھوڑا ہے۔ چند گھنٹے پہلے اس گھر میں میں نے قدم رکھا ہے، زندگی تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے میں نے اپنے نکاح کی اجازت دی ہے۔ ابھی تو صحیح کر کے انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا، پریچے بھی نہیں ہوا، ایک دوسرے کو پہچانا بھی نہیں ہے، مگر سنیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ صرف چند گھنٹوں کی دلہن ہوں اس لیے میں آپ کو روکوں گی تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اے میرے پیارے شوہر، بلکہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کاش اللہ نے ہم عورتوں کو بھی جہاد میں جانے کا حکم دیا ہوتا۔ اس وقت چونکہ آیتیں نازل ہو چکی تھی، اب عورتوں کا جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے جاتی تھی خدمت کرنے کے لیے مگر پھر حکم تبدیل ہو چکا تھا۔ کہا کاش اللہ نے ہمیں بھی اجازت دی ہوتی، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی، شانہ بشانہ ہو کر کے میں بھی لڑتی، میں بھی دنیا کو بتا دیتی، مگر میرے شوہر سنو، اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں آپ کو روکوں گی تو ہرگز نہیں روکوں گی۔ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اگر آپ لوٹ کر کے نہیں آئے تو میں چیخوں گی، چلاؤں گی، فریاد کروں گی، ہرگز ایسا نہیں کروں گی۔ آپ لوٹ کر آ گئے تو انشاءاللہ زندگی مل جل کر کے آگے پھر گزاریں گے، میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے حقوق کی ادائیگی کروں گی۔ اور میرے پیارے شوہر سنو، اگر لوٹ کر کے نہیں آئے تب بھی غم نہیں مناؤں گی، آؤ بقا نہیں کروں گی، فریاد نہیں کروں گی، بالوں کو نہیں کھولوں گی، کسی کے سامنے گریہ وزاری نہیں کروں گی، بلکہ میں انشاءاللہ کل قیامت کے دن شہدائے احد کی صف میں تمہیں تلاش کر لوں گی، اور مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میرا شوہر میرے بستر سے شادی کی پہلی رات کو اٹھ کر کے گیا، اور اللہ اس کے رسول کی محبت کی خاطر، شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کی خاطر اپنی جان کو قربان کر کے شہادت کی دلہن کو سینے سے لگا کر اور پھر شہادت کا دولہا بن کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کل ہم تمہیں میدان قیامت میں شہدائے احد کی صفوں میں تلاش کر لیں گے، پھر ہمیں خوشی اس بات کی ہوگی میرا شوہر وہ ہے جو شادی کی پہلی رات کو چند گھنٹوں کی دلہن کو چھوڑ کر کے گیا اور
جا کر کے جام شہادت نوش کر گیا، میرا سر اس دن فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ اتنا سنا تو حنظلہ نے سینے سے لگا کے کہا اللہ تیرے مقدر کو سلامت رکھے، صبح قیامت تک آنے والی عورتیں تیرے مقدر کو سلام کریں گی۔ اور یہ چند گھنٹوں کا دولہا اپنی دلہن کو چھوڑ کر کے گھر سے رخصت ہو گیا، بپرے ہوئے شیر کی مانند کفار و مشرکین پر جا کر کے جھپٹ پڑا۔ احد کا میدان سج چکا تھا، جنگ اپنے شباب پر تھی، پیچھے سے حضرت حنظلہ پہنچے، جا کر کے آن کی آن میں بہت سو کو واصل جہنم کر دیا، مگر چونکہ وہ وقت آیا جس کے لیے ان کو رب نے منتخب فرما لیا تھا، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، نیزوں کا می برسنے لگا، اصل میں تلواروں کی بجلیاں چمکنے لگی، چاروں طرف سے دشمنوں نے نرغے میں لے لیا۔ ایک تیر آیا جو پیشانی یہ حنظلہ پر لگا، چکر کھائے گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لائے، جسم زخمی ہو گیا، لوگوں نے حملہ کیا، وہ وقت بھی آیا کہ سر تن سے جدا ہو گیا، اس پیارے دولہا کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ کنٹھوں کے بعد جب جنگ کا غبار چھٹا، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جو عہد کے شہداء کی لاشوں کو لا کر کے میرے سامنے جمع کرے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا حکم فرمائے، ہم یہ خدمت کرتے ہیں۔ جو گھائل تھے ان کو ایک طرف بٹھایا گیا، جو اصل میں صحیح سلامت تھے لاشوں کو جمع کرنے لگے۔ 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، 69 لاشیں دستیاب ہو گئی۔ چند لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، ایک لاشا نہیں ملا۔ سرکار فرماتے ایک لاشا کس کا ہے جو نہیں ملا؟ باوجود علم کے مصطفیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا، صحابہ بولے یا رسول اللہ یہ حنظلہ کا لاشا ہے، باوجود علم کے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ارے حنظلہ کی تو شادی ہوئی تھی، وہ کہاں شریک ہوئے ہوں گے؟ عرض کیا آقا ہم نے دیکھا ہے ان کو شریک ہوتے ہوئے، دوسرے نے گواہی دی ہم نے دیکھا ہے لڑتے ہوئے، تیسرے نے گواہی دی ہم نے دیکھا ہے زخم کھاتے ہوئے، چوتھے نے گواہی دی ہم نے دیکھا ہے گھوڑے کی زین سے زمین پر گرتے ہوئے، پانچویں نے گواہی دی ہم نے دیکھا ہے ان کی گردن کو تن سے جدا ہوتے ہوئے، چھٹے نے گواہی دی ہم نے دیکھا ہے ان کی روح کو جسم سے پرواز ہوتے ہوئے۔ مختلف گواہیوں سے کنفرم ہو گیا حنظلہ شریک بھی ہوئے ہیں اور شہید بھی ہوئے ہیں۔ تو پھر گئے کہاں؟ لاشا کہاں گیا؟ مصطفیٰ باوجود علم کے اپنے غلاموں سے فرماتے جاؤ تلاش کرو حنظلہ کے لاشے کو۔ میلوں دور تک تلاش کرنے کے بعد جب حنظلہ کا لاشا نہیں ملا، آئے عرض کیا آقا ہم کو کہیں نہیں ملا۔ اب میرے آقا نے نگاہ غیبداں کو آسمان کی طرف اٹھایا، کچھ دیر خاموش رہ کے نبی کی رحمت نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو، حنظلہ کا لاشا تمہیں زمین پر نظر نہیں آئے گا، چونکہ بات یہ ہے کہ میرے حنظلہ کے لاشے کو فرشتے آسمان پر اٹھا کر لے گئے۔ اور آسمان پر کیوں لے گئے جانتے ہو؟ کہا حضور اللہ اعلم ورسولہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ مصطفیٰ فرماتے سنو، حنظلہ کے لاشے کو فرشتے آسمان پر حوض کوثر سے غسل دے رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں۔ مسئلہ معلوم ہے آپ کو، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، مگر اگر وہ ناپاکی کی حالت میں شہید ہو جائے تو پھر حکم ہے کہ غسل دو۔ کیوں غسل نہیں دیتے؟ پاک انسان کو اس لیے غسل نہیں دیتے ہیں کہ جس حالت میں وہ بندہ شہید ہوگا، شہید کا ایک معنی گواہ کا بھی ہوتا ہے، تو چونکہ صبح قیامت میں جب بندہ قبر سے اٹھے گا، حدیث پاک میں آتا ہے جب قبریں کھلیں گی سب کی اور شہید قبروں سے اٹھیں گے، اسی حالت میں اٹھیں گے جس حال میں دفن کیے گئے ہوں گے، ان کے بدن پر زخم لگے ہوں گے، زخموں سے خون بہ رہا ہوگا، مگر اس خون سے حدیث میں آتا ہے مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوگی، اور جب وہ رب کی بارگاہ میں جائیں گے مولا کی رحمت جھوم اٹھے گی، رب ارشاد فرمائے گا اہل محشر دیکھو یہ میرے وہ وفادار بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں سب کچھ قربان کر کے جام شہادت نوش کیا ہے۔ شہید کا مقام جانتے ہو؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں نا وہ مرتے نہیں ہیں، مردہ نہیں ہوتے، وہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہوتے ہیں مگر ہمیں اور آپ کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہو سکتا ہے، ان کی زندگی کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ بس یہی جملہ کافی تھا نادانوں کو سمجھنے کے لیے۔ جب رب یہ فرمائے کہ تمہیں شعور نہیں ہو سکتا تو شعور پیدا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ شعور سے اسے سمجھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ رب فرماتا ہے وہ زندہ ہے مگر تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ جب اللہ نے کہا نہیں سمجھ پاؤ گے تو ساری دنیا کی عقلیں اکٹھے
کھڑی ہو کر کے سمجھنے کی کوشش کریں تو نہیں سمجھ سکتی ہیں۔ رب کے فرمان کا مطلب یہی ہے، ارے عقلوں کے گھوڑے دوڑا کے سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ جب ہم نے کہا رب فرماتا ہے کہ زندہ ہے تو مان لو کہ وہ زندہ ہے، تو پھر سمجھ لو کہ وہ زندہ ہے، تو پھر عقیدہ بناؤ کہ وہ زندہ ہے، تو پھر ایمان رکھو کہ وہ زندہ ہے، تو بحث و مباحثہ چھوڑ دو بس وہ زندہ ہے، مناظرے چھوڑ دو کہ وہ زندہ ہے، بحث و تکرار چھوڑ دو کہ وہ زندہ ہے۔ اب فیصلہ آپ کرو۔ جب اللہ شہید کے بارے میں یہ فرمائے کہ شہید زندہ ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ، شہید تو چھوٹا ہوتا ہے نبی بڑا ہوتا ہے، شہید ادنا ہوتا ہے نبی اعلیٰ ہوتا ہے، شہید غلام ہوتا ہے نبی آقا ہوتا ہے، شہید بھکاری ہوتا ہے نبی داتا ہوتا ہے۔ جب یہ ادنا زندہ ہوتا ہے تو وہ اعلیٰ بدرجہ اولا زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ نبی زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ نبی کی زندگی پر کیوں مناظرے؟ نبی کی زندگی پر کیوں مباحثے؟ جب شہید زندہ ہے تو کنفرم ہو گیا کہ نبی تو بدرجہ اولا زندہ ہے۔ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، آقا فرماتے ہیں میرا دنیا میں آنا بھی رحمت، دنیا سے جانا بھی رحمت۔ تو شہید کو غسل نہیں دیتے مگر اگر وہ حالت ناپاکی میں ہو جائے پھر حکم ہے کہ اس کو غسل دو۔ اب یہ راز ان کی اور ان کی بیوی کے درمیان تھا، کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا کہ حنظلہ پر غسل ہو چکا ہے واجب، چونکہ حق زوجیت ادا کر چکے تھے۔ اب چاہتے تو پہلے غسل کرتے، اور مصطفیٰ کی نگاہ غیبدہ دیکھ رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا ابھی کچھ دیر کے بعد حنظلہ کا لاشا تم کو نظر آئے گا۔ واقعی تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ایک مقام پر رکھا تھا احد میں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے حج کرنے گئے ہوں گے، آپ لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ حصہ پہلے مدینے سے باہر تھا، مدینے کے اندر ہے۔ 70 صحابہ کرام وہ باؤنڈری ہو رکھی ہے، انہی میں حضرت امیر حمزہ جیسا شہید جس کو سید الشہداء کہتے ہیں، انہی کے پہلو میں حضرت حنظلہ آرام فرما رہے ہیں۔ وہی حنظلہ اور وہی امیر حمزہ۔ آج لوگ کہتے ہیں بس اسلام مل گیا مسلمان ہو گئے، سنیے آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ 11 بجے میدان صاف کرا بڑی معذرت کے ساتھ، اتنا خوبصورت جلسہ سجایا جمیل بھائی نے ماشاءاللہ۔ سنیں اسلام کو بچانے کے لیے بدن کے 11 ٹکڑے کرائے میرے امیر حمزہ نے۔ حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا ہیں۔ کون ہے امیر حمزہ؟ جن کی آنکھ ناک کان زبان نکال لی گئی، جن کے جگر کو نکال کے ہندا نے چبایا۔ کہاں خواب غفلت میں سو رہے ہیں آپ؟ اور پھر مصطفیٰ نے جب ان کی شہادت کو دیکھا، سرکار اسی احد کے قریب اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے لاشے کے قریب بیٹھے۔ راوی کہتا ہے ہر لاشے کے قریب کسی کا باپ رویا، کسی کی ماں روئی، کسی کا چچا رویا، کسی کا بھائی رویا۔ امیر حمزہ وہ خوش نصیب شہید ہے جس کے لاشے کے قریب میرے مصطفیٰ بیٹھ کے خود روئے میرے سرکار۔ اور پھر حضور نے فرمایا کاش میری چچی کا مجھے خیال نہ ہوتا نا تو میں اپنے چچا کے لاشے کے جسم کے ٹکڑوں کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھنا پسند کرتا۔ کیوں؟ جتنی بے دردی سے شہادت ہوتی ہے نا اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے۔ اس خواہش کا اظہار مصطفیٰ نے احد کی وادی میں کیا تھا، کاش میری چچی کا خیال نہ ہوتا، چونکہ چچی برداشت نہیں کر پائی اس منظر کو۔ مصطفیٰ تو دیکھ رہے تھے جتنی بے دردی سے شہادت ہوگی، جبھی تو امام حسین کے ساتھ ساتھ امیر حمزہ کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ پہلے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہیں، دوسرے سید الشہداء حضرت امام حسین۔ مگر کیوں جانتے ہو؟ ایک جملے میں سنو، مصطفیٰ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا احد کی وادی میں، کاش میری چچی کا خیال نہ ہوتا تو میں یہ پسند کرتا کہ اتنے لاشیں ہوتے، 11 لاشیں ہوئے تھے ان کے بدن کے ٹکڑے کے 11 ٹکڑے ہوئے تھے ان کے لاشیں کے۔ سرکار فرماتے کاش میری چچی کا خیال نہ ہوتا تو میں اور زیادہ ٹکڑے ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا تو مجھے اور خوشی ہوتی۔ ایک طرف غم تو تھا، ایک طرف اشک تو آنکھوں میں تھے، بتقاضے بشریت تو مصطفیٰ کی آنکھیں اشکبار تھی، لیکن اندر سے دل رشک کر رہا تھا میرے حمزہ کی شہادت پر۔ میرے چچا نے اسلام کے لیے وہ قربانی پیش کی ہے کہ صبح قیامت تک دوسرا امیر حمزہ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ امیر حمزہ۔ مگر یاد رکھو یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو مصطفیٰ کی احد کے میدان میں تھی۔ قربان جاؤ اس آرزو کو میرے آقا حسین نے اپنے نانا کی کربلا میں پورا کر کے دکھایا۔ جانتے ہو کیسے پورا کر کے دکھایا؟ کیسے دکھایا؟ سنیے، وقت ہو گیا، 10 منٹ اجازت ہے آپ کی؟
آپ کی اجازت ہے 10 منٹ کی اور چونکہ 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا اور اتنی ہی تقریر بہتر رہتی کہ لوگ پیاسے رہ جائیں، ہے نا؟ ہاں اس لیے کہ لوگوں کو بتاؤ، آج تو ماشاءاللہ علم گھر گھر میں ہے، اس کی قدر کریں، ورنہ لوگ 5-5 6-6 میل کا سفر کر کے آتے، کل تقریریں سنتے تھے، نہ لاؤڈ اسپیکر تھا نہ کچھ تھا۔ اس شہر میں میرے والد نے ہزاروں تقریریں کی ہے۔ اسی سچویشن میں جو پرانے لوگ ہمارے بیٹھے ہیں، حضرت آپ پوچھ لیجئے گا، بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، قاضی صاحب اللہ تشریف فرمائے، حضرت تشریف فرمائے، سنیے گا، آج بڑا آسان ہے مگر دین سیکھو، دین کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ سنیے، امام حسین نے اپنے نانا کی اس آرزو کو کربلا میں پورا کیا، جانتے کیسے کیا؟ جب کربلا کی تقریر سنو تو اس پوائنٹ پر کسی سے گفتگو سن لیجئے گا، اور میں الحمدللہ اس کو بیان کرتا ہوں جب کربلا کے موضوع پر میں بولتا ہوں ممبئی میں۔ سنیے گا، بات یہ ہے کہ خواہش میدان احد میں تھی، کاش میری چچی کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے چچا کے بدن کے ٹکڑوں کو ہوا میں دیکھنا پسند کرتا، تاکہ اور مقام بلند ہوتا، اور مرتبہ بلند ہوتا، اور درجات بلند ہوتے۔ مصطفیٰ کی اس خواہش کو امام حسین نے کیسے پورا کیا؟ جب امام حسین کے بدن پر 72 زخم لگے، 120 تیروں کے سوراخ لگے، کتنے؟ 120 تیروں کے سوراخ لگے، 72 زخم امام پاک کے بدن مبارک پر لگے، اور پھر خولی بن یزید یا شمر ذی الجوشن یا سنان ابن انس یا خولی کا بھائی، ان میں سے کوئی ایک امام پاک کے سینے پر چڑھا اور اس ظالم نے آپ کا سر تن سے جدا کیا، اور پھر امام پاک کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور ظالم سب سے پہلے جو دمشق یزید کے دربار میں پہنچا، وہ انعام کے لالچ میں وہ یزیدی کتا جس نے جا کر کے کہا، اے امیر المومنین خوش ہو جائیے اور مجھ سے سنیے کربلا کی داستان۔ وہ ظالم جب کربلا کے شہیدوں کی شہید کی جانے والی داستان سنا رہا تھا، اس چیپٹر کو اٹھا کے پڑھیے گا، اس میں اس نے ایک جملہ یہ بھی بولا، اے یزید امیر المومنین، تمہارے دشمن اور مخالف امام حسین کے بدن کے ٹکڑے کربلا کی ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس ظالم نے خبر دی تھی وہاں جا کر کے دمشق میں یزید کو۔ جب یہ میں نے چیپٹر پڑھا مجھے حیرت ہوئی، سرکار آپ نے احد کے میدان میں چچا کے لیے خواہش کا اظہار کیا تھا، واہ حسین وارے حسین، تیری عقیدت کو سلام، تیری محبت کو سلام، تیرے جذبے کو سلام، تیری ایثار کو سلام، تیری قربانی کو سلام، تیری شہادت کو سلام، تیری عبادت کو سلام، تیری قیادت کو سلام، تیری امامت کو سلام، تیرے سجدے کو سلام۔ مصطفیٰ نے جس خواہش کا اظہار احد میں کیا، تم نے کربلا میں پورا کر کے دکھا دیا، پورا کر کے دکھا دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہاں 72 زخم لگے، یہاں 120 تیروں کے سوراخ ہوئے، بدن کے ٹکڑوں کو چونکہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون ڈالا ظالموں نے، باوجود اس کے سر کو تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھایا۔ وہاں تو ایک دن نکال کے ہندا نے کلیجہ چبایا، یہاں حسین کا سر گھومتا رہا کوفے کے بازاروں میں۔ 2-3 سال پہلے کوفے میں گیا تو ان گلیوں کو دیکھا، یہی وہ گلیاں ہیں جہاں سے میرے آقا حسین کا سر گزرا ہوگا، یہی سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی۔ آج جا کے دیکھ لیجئے، دو کرامتیں میرے آقا حسین کی زندہ ایسی ہیں جن کا حضرت لائیو ٹیلی کاسٹ آج بھی ہو رہا ہے۔ تقریر سنو، اچھی تقریریں سنو قرآن و حدیث کی روشنی میں، چٹکلے بازی تقریریں نہیں ہوتی، چٹکلے سنانے کے لیے مقرر نہیں آتا۔ ہماری قوم کے ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کی جائے، خطیبوں کو چاہیے قرآن و حدیث بیان کرے، ان کو چاہیے اپنی قوم کے ضمیر کو زندہ کرے۔ اگر آپ کو چٹکلے سننے ہیں تو بہت سارے چینل سن لیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ، ہم آپ کو چٹکلے اور لطیفے سنانے نہیں آئے، ہم آپ کے مردہ ضمیر کو زندہ کرنے کی کوشش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چاہے وہ شادی کا موقع ہو، چاہے انتقال کا موقع ہو، چاہے میلاد النبی کا موقع ہو، چاہے غوث اعظم کا موقع ہو، سنیے ان کوفے کے بازاروں میں 2 کرامتیں آج بھی دنیا بھر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ آج بھی بہت شارٹ لفظوں میں عرض کر دوں، کون سی کرامت؟ سنیں، امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام، توجہ ہے حضرت، ایک منٹ جی، بس ایک منٹ ہے، سنیے، امام پاک علی جدہ وعلیہ السلام، میرے آقا امام پاک کی وہ زندہ کرامت جو آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں
کہ امام حسین کے جو قاتل تھے نا، جو 20-21 ہزار 22 ہزار کے قریب لشکر پہنچا تھا، 1500 اس میں سے قتل ہو گئے، باقی پلٹ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ خولی بھی زندہ گیا، شمر بھی زندہ گیا، سنان بھی زندہ گیا، عبید اللہ ابن زیاد بھی زندہ گیا، عمرو بن سعد بھی زندہ گیا، یزید بھی زندہ تھا، 3.5 سال کے بعد میں وہ خبیث مرا۔ مگر سنیں، یہ سارے کے سارے اپنے گھر کو واپس پلٹے۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، رات کو 12:15 بجے جملہ یاد رکھ لیجئے گا، سنیں وہ جتنے 21-21 ہزار زندہ پلٹ کے گئے، دنیا کی گوگل کی ساری سائٹیں سرچ کر لیجئے، آج آپ کو نہ ان کے نام نظر آئیں گے، نہ ان کے نشان، نہ ان کی نسلیں، نہ ان کی قبریں، آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ کہاں ہے ان کی قبر؟ بتاؤ شمر کی اولاد کہاں پر ہے؟ ٹھیک انشاءاللہ سنیے، شمر کی اولاد کہاں ہے؟ خولی کی اولاد کہاں ہے؟ حضرت بتائیے، یزید کی اولاد کہاں ہے؟ کوئی کہنے کو تیار ہے؟ نہیں، ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، ان کی نسلوں کو بھی اللہ نے منقطع کر دیا۔ مگر میرے آقا حسین کا بس ایک شہزادہ، جس کو دنیا زین العابدین کہتی ہے، نام علی اوسط ہے، وہ تنہا بیمار بخار میں تپ رہے تھے، وہ پلٹ کے ایک تنہا کربلا سے واپس آئے۔ جو 22 ہزار کے قریب تھے، ان ہزاروں کی نسلیں مٹ گئیں، قبریں مٹ گئیں، امام کا ایک بیٹا پلٹ کے آیا۔ دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں جہاں ان کی اولاد موجود نہ۔ یہ زندہ کرامت ہے یا نہیں؟ یہ بولیے، جو آج بھی نگاہوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ اور دوسری کرامت بتاؤں، دوسری زندہ یہ ہے جس کا آج بھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا کہ حسن اور حسین سے پہلے کسی کے نام حسن اور حسین نہیں تھے۔ یہ جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ شبیر و شبر کے نام پہ رکھے گئے، جن کی عربی حسن و حسین بنتی ہے، مگر اسم حسن نہیں تھا کسی کا، اسم حسین نہیں تھا کسی کا۔ اور یزید نام کے، یزید سے پہلے بے شمار تھے، روایتیں بھری پڑی ہیں، یزید نام سے بے شمار یزید نام کے تھے۔ مگر سنیں، جب سے اس بدبخت نے میرے آقا حسین کو شہید کرا، دنیا سے یزید نام رکھنا لوگوں نے چھوڑ دیا، اور حسین اور حسن سے پہلے کوئی حسن و حسین نہیں تھا۔ آج دنیا میں کوئی شہر کا کوئی خطے کا کوئی ایریا ایسا نہیں ہے جہاں حسن اور حسین گھر گھر میں موجود نہ ہو۔ یہ 2 زندہ کرامتیں جو حسین کو آج بھی بتاتی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ایک صاحب بولے، اچھا امام حسین کا سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی؟ میں نے کہا بالکل آ رہی تھی۔ تو بولے باقی سر بھی تو زندہ ہے، ان کے سروں سے آواز کیوں نہیں آ رہی تھی؟ عون کا سر بھی تھا، محمد کا سر بھی تھا، حبیب ابن مظاہر کا سر بھی تھا، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کا سر بھی تھا، اور حضرت علی کے 4 بیٹوں کا سر تھے، حضرت امام حسن کے 5 بیٹوں کے سر تھے، اور بھی تو سر تھے۔ ان سروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آئی۔ روایتوں میں آتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ایک شخص تلاوت کرتا ہوا آگے جا رہا تھا، یا کسی مکان سے تلاوت کی آواز آئی، جب یہ آواز حسین کے کٹے ہوئے سر کے کانوں سے ٹکرائی، امام پاک کے لب ہلے۔ اب سنیں، جب کانوں سے ٹکرائی تو سننا ثابت ہو گئے، اور لب ہلے تو بولنا ثابت ہو گیا۔ پھر آپ نے جواب دیا، بے شک اصحاب کہف کا واقعہ عجیب ہے، مگر میرا سر تن سے جدا کرنا، پھر سر کو نیزے پہ چڑھانا، پھر کوفہ اور دمشق کے بازاروں میں گھمانا، پھر میرے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب ہے۔ یہ جواب امام علی جدہ علیہ السلام نے دیا، امام پاک نے دیا۔ بولے باقی سر بھی تو زندہ تھے، شہید تو سارے زندہ ہوتے، ان کے سروں سے آواز کیوں نہیں آئی؟ میں کہ مسئلہ اٹھا کے پڑھ لیجئے گا، تمام کتابوں میں لکھا ہے فقہ کی۔ یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز میں امام صاحب قرات کرتے ہیں، مقتدی خاموش ہو کر کے سنتے ہیں، چونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ میں نے کہا سنو، ارے امام پاک میرے آقا حسین کل بھی امام تھے، بعد شہادت بھی امام تھے، وہ کربلا میں تھے تب بھی امام تھے، وہ مکہ میں تھے تب بھی امام تھے، وہ مدینہ میں تھے تب بھی امام تھے، اور وہ نیزے پر تھے تب بھی ان کی امامت زندہ تھی۔ وہ بحیثیت امام دنیا کو قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے، اور باقی سر بحیثیت مقتدی
بندی قرآن سن رہے بنوں کے نیزہ قرآن حکیم کو پڑھ کر شہید ہوتے ہیں زندہ بتا دیا تو نے. اسی کربلا کی تاریخ میں 17 دن کا ایک دولہا آ کر کے شہید ہوا جس کو دنیا وہاب بن عبداللہ کلبی کہتی ہے. میری گفتگو کا آخری چیپٹر ہے چند منٹوں کے اندر 2-4 منٹ کے اندر سنیں. آج ہم شادی کے موقع پر بڑے بے ہوش ہو جاتے ہیں, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. بہت بڑا جہاد ہے شادی کے موقع پہ پروگرام کرنا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب خانہ کو جنہوں نے لوگوں کے تان و تشی کو برداشت کیا. اس پر انشاءاللہ ان کو جہاد کا ثواب ملے گا. کسی کی پرواہ مت کرو, اللہ و رسول خوش ہوں گے نا تو انشاءاللہ زندگی اور آخرت کامیاب ہوگی. حضرت حنظلہ کی لاشیں کو سرکار نے دیکھا اور کہا جاؤ میرے صحابہ دیکھو. صحابہ کہتے ہم نے دیکھا حنظلہ کے بدن سے کوثر کا پانی ٹپک رہا تھا اور ان کا لاشا غسل شدہ زمین پر آ چکا تھا. نماز سرکار نے جنازہ ادا کی. آقا مدینہ تشریف لے گئے. کہا حنظلہ کی ایک رات کی دلہن کو بلاؤ. باوجود علم کے نبی رحمت نے ارشاد فرمایا بیٹی بتا جب حنظلہ تیرے یہاں سے گئے تھے تو کس حال میں گئے تھے؟ عرض کی میرے مصطفیٰ میرے شوہر پر غسل واجب ہو چکا تھا, میرا حق ادا کر چکے تھے, غسل کرنا چاہتے تھے مگر چونکہ آیت کا مفہوم یہ ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب تمہیں اللہ و رسول بلائیں تو بالکل تاخیر مت کرو. میرے شوہر نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غسل کرنے میں لگا رہوں اور اللہ اس کے رسول کی پکار پہ حاضر ہونے میں دیر ہو جائے. وہ یہ سوچ کر کے بغیر غسل کیے چلے گئے. اسی حال میں جا کر کے شہید ہو گئے. مصطفیٰ نے دست رحمت سر پہ رکھ کے کہا اے بیٹی مبارک ہو, اللہ نے تیرے شوہر کو غسیل الملائکہ بنا دیا. اس پروردگار کی رحمت ستاری و غفاری کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے اس بندے کو کوئی دنیا کا انسان غسل دے. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آسمان پہ اٹھایا. حضرات ذرا ان پر جوانی نہیں تھی, حضرت عبداللہ تو غلام تھے, حضرت عبداللہ کی زندگی غلامی میں گزری تھی, اصحاب صفہ کے صحابہ میں شمار ہوتا تھا. نبی کی رحمت کی بارگاہ میں ایک دن بیٹھے تھے. آقا نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ آقا ساری سنتوں پر عمل ہو گیا, شادی نہیں ہو پائی. سرکار نکاح بھی ہو جاتا بڑی اچھی بات تھی. آقا فرماتے نہ گھر ہے نہ در ہے, لو یہ چند سکے ہیں لے جاؤ, درہم دینار جو بھی چلتے تھے اس زمانے میں, جاؤ لے جاؤ اور جا کر کے تم شادی کا انتظام کرو. آقا شادی کرنے کے لیے عورت کی ضرورت ہے, ایک لڑکی کی ضرورت ہے. آخری جملے ہیں میری گفتگو سنیے گا. سرکار نے فرمایا فلاں خاندان میں چلے جاؤ, فلاں گھر میں جاؤ, جا کر کے دستک دینا, ان سے کہنا کہ مجھے محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے, اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے, آپ کی بہن کے ساتھ اپنے رشتے کا پیغام لے کے آیا ہوں. گئے دروازے پر دستک دی, ہمت اور جرأت دیکھیے گا باپ. دستک دی, اندر سے بھائی نے پوچھا کون؟ کہا میں عبداللہ. کہا آنے کی وجہ؟ کہا آپ کی بہن کے ساتھ اپنے رشتے کا پیغام. رگے قریش پھڑک اٹھی. کہا ہوش میں ہو یا نہیں ہو؟ تم غلام ہم قریش. کہا مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے. رگے قریش پھڑک اٹھی. بھائی کو غصہ آیا, ہمارا آپ کا کوئی میل ہی نہیں, کوئی کمپیریزن ہی نہیں, ہم آپ سے رشتہ کیسے؟ مگر یہ جملہ اس عورت نے, اس لڑکی نے, اس بیٹی نے سن لیا جو ان کی بہن تھی, اندر کمرے میں موجود تھی. سنے نوجوانوں, جب اس بیٹی نے سنا تو اندر سے بولی بھائی خاموش رہو, مجھے رشتہ منظور ہے, مجھے رشتہ منظور. بھائی نے کہا بہن کیسی بات کرتی ہو, یہ آنے والا کون ہے ذرا یہ تو دیکھو. جواب سنو. بہن نے کہا بھائی تم آنے والے کو دیکھ رہے ہو, میں بھیجنے والے کو دیکھ رہی ہوں. بے شک آنے والا نادار ہے, بھیجنے والا محبوب پروردگار ہے. بے شک آنے والا غریب ہے مگر بھیجنے والا خدا کا حبیب ہے. تم آنے والے کو مت دیکھو, میرے بھائی بھیجنے والے کو دیکھو, مجھے تو رشتہ منظور ہے. بس گئے فوراً خوشی خوشی پہنچے دکان پر. آؤ نکاح کا جوڑا دے دو. نکاح کا جوڑا خرید لیا, کپڑے خرید لیے, سامان خرید لیے, چھوارے خرید لیے. چلے نکاح ہونے والا ہے. ابھی سامان خریدا ہی تھا, کسی نے آواز دی اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے چلو, میدان جہاد میں چلو, میدان کارزار میں چلو. شادی کا پروگرام کینسل کر دیا, جو سامان خریدا تھا واپس دے دیا, اس سے اب تلوار خرید لی, جنگ کا سامان خرید لیا اور اب بجائے نکاح کرنے کے میدان جہاد میں پہنچ گئے. جا کر کے اسی حال میں شہید ہو گئے. اور جب شہید ہو گئے نا تو ان کے لاشیں کو لے کر جب قبرستان کی طرف, قبر کی طرف چلے تو روایت میں آتا کہ حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے. پوچھا یا رسول اللہ یہ عجیب حالت تھی آج چلنے کی؟ ارشاد فرمایا اس میرے عاشق کے جنازے میں اتنے آسمان سے فرشتے آئے کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. کیا یہ جوان نہیں تھے؟ بولو.
حنزلہ جوان نہیں تھے، عبداللہ جوان نہیں تھے، وہاب بن عبداللہ کلبی جوان نہیں تھے. آج شادی ہوتی تو ہماری ماں اور بہنیں رسم و رواج کے نام پر اصل میں جہالت سے لبرے زندگی جی رہی ہیں کہ بس یہ رسم ضروری ہے. سنیں، ان بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا میری بات کا، گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں نا ان کی شریعت الگ ہوتی ہے، استغفر اللہ العظیم، ان کا قانون الگ، ان کا سویدھان ٹوٹ جائے تو گھر کی خیریت نہیں. مگر سنیں، اللہ نے باغ ڈور مرد کے ہاتھ میں دی ہے، وہ آپ کے انڈر میں دی گئی تھی، آپ ان کے انڈر میں کیسے پہنچ گئے؟ ارے آپ کو حاکم بنا کے بھیجا ہے، وہ آپ کے انڈر میں ہیں، آپ ان کے انڈر میں نہیں جائیں گے. ان ماں بہنوں کو بٹھاؤ، سمجھاؤ، موت ہو تب ان کا گھٹیا قانون چلتا ہے، شادی ہو تب ان کی گھٹیا رسمیں چلتی ہیں. بتائیے، مہندی لگانے کی جو رسم ہے، مہندی عورت لگا سکتی ہے، مرد کو مہندی لگانے کا بولو ہاتھ پیروں پہ حکم؟ تو اللہ نے اچھا خاصا مرد بنایا تو ان عورتوں سے پوچھو اسے عورت بنانے میں کیوں تلی ہیں؟ اس مرد کو عورت بنانے کے چکر میں کیوں ہو؟ بھائی یہ بتاؤ مجھے، آپ ہیں مہندی لگانی اس بیٹی کو لگاؤ، بہن کو لگاؤ، عورتوں کو لگاؤ. سنیں، مرد کو مہندی بولو ہاتھ پیروں پر مہندی مرد کو ہاں سر پہ لگا سکتا اگر اس کے بال چینج ہو گئے تو. مگر سنیے، شادی ہو یا جنازہ ہو، موت ہو یا خوشی ہو، غم ہو یا خوشی ہو، یاد رکھو پہلے یہ دیکھو کہ اللہ اس کا رسول کا حکم کیا ہے. بہت ساری رسمیں ہمارے یہاں ایسی ہیں، سمجھے، بعض مرتبہ تو اتنی گھٹیا رسموں میں ہم لوگ ملوث ہو جاتے ہیں کہ اصل میں ایمان بچانا مشکل پڑ جاتا ہے. یاد رکھیے گا. تو شادی کے موقع پر ان غلط رسموں سے بچیے گا، اس لیے کہ شادی اصل میں اس طریقے سے کرو خدا و رسول کے فرمان کے مطابق کہ زندگی کی ایک نئی اننگ شروع ہونے والی ہے. اللہ اس زندگی میں برکتیں عطا فرما دے. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ. حضرت آدم علیہ السلام جناب حضرت حوا کا نکاح ہو گیا جنت کے اندر. آواز آئی تم اور تمہاری بیوی یہاں رہو. پتہ چلا ہر رشتہ سب سے بعد میں وجود میں آیا ہے. سب سے پہلے دنیا میں کوئی رشتہ انسان کا انسان سے بنا ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، جو زمین پر نہیں بلکہ جنت میں بنا تھا. اب یہ رشتہ پامال نہ ہونے پائے، اس رشتے کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کی ازدواجی زندگی کو دیکھ لیجئے گا، میرے سرکار کی گھریلو لائف کو دیکھ لیجئے گا. آج جن بیویوں کو آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے لاتے ہیں، کل وہی مقدمہ ٹھوک کر کے کورٹ میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. اسی بنیاد پر تو پھر ٹرپل طلاق جیسے قانون بنتے ہیں، اسی بنیاد پر تو 498 جیسی دفعیں سخت ہندوستان کے اندر لاگو کی جاتی ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ سنیں، زندگی دیکھنی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی دیکھو. ہماری ماں اور بہنوں سے کہو، اگر تمہیں زندگی دیکھنی اور پڑھنی ہے اور زندگی جینے کا شعور پیدا کرنا ہے تو 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا چھوڑو. یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر کہانی پڑھنی ہے تو 10 بیویوں کو چھوڑو، حضرت سیدہ عائشہ کی کہانی پڑھو، خدیجہ الکبریٰ کی کہانی پڑھو. اگر تم کو پڑھنا ہے تو حیدرآباد کی ثانیہ کو نہیں، بصرہ کی رابعہ کو پڑھو، کربلا کی زینب کو پڑھو، مدینے کی فاطمہ کو پڑھو، مکے کی خدیجہ الکبریٰ کو پڑھو. کسی نے کہا تھا مرد اسلام کے اندر اسلام کی آغوش میں پلا، ہر مرد عورت اسلام کے اندر اسلام کی آغوش میں پلے ہیں، مگر میری خدیجہ وہ ہے. سرکار فرماتے کہ اسلام میری خدیجہ کی آغوش میں پلا، اسلام خدیجہ کی آغوش میں پلا ہے. سرکار فرماتے مکے کی گلیوں سے تھکا ہارا شام کو گھر آتا، خدیجہ کی مسکراہٹ مجھے تسلی دیا کرتی تھی. آج وہ وی آئی پی زندگی جینے والے ویری امپورٹنٹ پرسن جو بہت زیادہ وی آئی پی بنتے، شریعت کی دھجیاں اڑا کر کھانا دیکھو شادیوں میں کھڑے ہو کر، کھانا دیکھو ناشتہ دیکھو کھڑے ہو کر. ارے حیرت ہوتی یہ کون سا وی آئی پی ہے بھائی، یہ کیسا اسٹیٹس ہے بھائی، یہ کون سا معیار ہے آپ کا، یہ کیسا اسٹینڈرڈ ہے کہ ہاتھ میں پلیٹ رکھ کے بھکاری کی طرح گھوم رہے ہو. اسٹال لگا دیے گئے، کبھی اس دکان پر، کبھی اس دکان پر، کبھی اس دکان پر. مجھے بتاؤ، آئے تھے مہمان بن کے، سنت مصطفیٰ کو چھوڑا تو ایک لمحے میں بھکاری بن گئے. بنے کہ نہیں بنے بتائیے؟ ہاتھ میں پلیٹ رکھ کے حضرت گھومتا رہتا، یہاں سے روٹی مل جائے، یہاں سے بریانی مل جائے. ابے تو آیا تھا مہمان بن کے، تجھ سے بڑا بھکاری کون ہے کہ کھانا تجھے نہیں مل رہا؟ یاد رکھو کھانا تو بڑی چیز ہے. جو پانی کھڑے ہو کے پی لو جان بوجھ کر کے، یاد آ جائے تو پھر الٹی کر کے باہر نکالو، اس کا ری ایکشن ہوتا ہے پیٹ میں جانے کے بعد. سنت مصطفیٰ پر عمل کرو. وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے. بڑا اسٹینڈرڈ وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی سنتوں کا عامل ہوتا ہے.
بڑی معذرت کے ساتھ شادیوں میں کھانا بھی بٹھا کر کھلاؤ. سمجھیے شادی کے رسم و رواج جو ہیں وہ سارے کے سارے شریعت کے دائرے میں کرو, انشاءاللہ پھر گھر جنت نشان بن جائے گا. ورنہ کتنی بڑی شادی کر لو, کچھ دنوں کے بعد بیوی ایسی دھجیاں اڑاتی ہے نا شوہر کی, ذرا پوچھو اس سے تمہارا شوہر کیسا. اتنی لمبی لسٹ ہوگی آپ کے خلاف بڑی معذرت کے ساتھ. اور ایک میرے مصطفیٰ کی بیوی ہے سیدتنا عائشہ صدیقہ جو ہم سب کی ماں ہے, ان سے کسی نے پوچھا حضور کے وصال کے بعد ذرا بتاؤ نا میرے مصطفیٰ کیسے تھے. عائشہ صدیقہ بتاؤ نا میری ماں, بتاؤ نا کہ حضور کیسے تھے. کہتی ہے اچھا مجھ سے پوچھتے ہو مصطفیٰ کیسے تھے, کانا خلقہ القرآن, یہ تو قرآن سے پوچھو مصطفیٰ کیسے تھے. حضور کا کردار پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھو. کہا میری ماں ذرا بتاؤ, ہر بیوی کو شوہر سے شکایت ہوتی ہے, ذرا تم بھی بتاؤ تمہارے شوہر کیسے تھے. کہتی ہے عائشہ صدیقہ اے لوگوں سنو, میرے شوہر کی پاک دامنی کا عالم یہ تھا, میرے مصطفیٰ جب مکے کی گلیوں میں چلتے تھے ان کا خدا کہتا تھا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, اور رات کو چادر اوڑھ کے سوتے تھے. ان کا رب کہتا تھا یا ایھا المدثر, ان کی شان یہ تھی, ان کے چہرے کی بات آتی تو ان کا اللہ فرماتا والضحیٰ, زلفوں کا تذکرہ کرتا تو فرماتا واللیل, زبان مبارک سے الفاظ نکلتے تو رب کہتا وما ينطق عن الهوى, ہاتھ حرکت میں آتا رب کہتا ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے سینہ مبارک کی باتیں آتی ان کا خدا کہتا لم نشرح لک صدرک, ان کے ذکر کی بات آتی تو رب کہتا ورفعنا لک ذکرک, ان کا سفر آسمانوں پہ ہوتا ان کا خدا کہتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. لوگوں مجھ سے نہ پوچھو مصطفیٰ کیسے تھے, ان کا اخلاق قرآن سے پوچھو, قرآن بتائے گا مصطفیٰ کیسے تھے. یہ ہے بیوی کا اسٹیٹمنٹ. اور آج کی بیوی کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجیے آپ, پول کھول کے رکھ دے گی 2 منٹ میں مولانا کی ہو کہ غیر مولانا کی ہو. بڑی آخری جملہ سنو, کیوں وجہ یہ اس بیوی کو پتہ ہی نہیں میں آئی کیوں ہوں نکاح کر کے, اس کو خبر نہیں کہ میں آئی کیوں ہوں دلہن بنا کے. سنیں مرد نے پہلا جملہ کیا بولا, عورت نے پہلا جملہ کیا بولا. مرد آدم علیہ السلام, عورت حضرت حوا, وہ باپ ہیں وہ ماں ہیں. مرد کس لیے آئے, اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا, پتلا بنا کے لٹکا دیا, برسوں تک فرشتے دیکھتے رہے, حیرت زدہ تھے. روح ڈالی گئی, ناک کے نتنوں میں جب روح آئی اور چھینک آئی تو زبان سے کیا نکلا سب جانتے ہیں, الحمدللہ. کیا نکلا, الحمدللہ. یہ پہلا سینٹنس, پہلا جملہ, پہلا کلمہ تھا جو مرد کی زبان سے نکلا, جس نے دنیا کو بتا دیا کہ انسان دنیا میں اللہ کی ثنا کرنے آیا, اللہ کی تعریف کرنے آیا. اب سنیں عورت نے سب سے پہلا جملہ کیا بولا, پہلا لفظ کیا بولا. حضرت حوا کی طرح جب ہاتھ بڑھایا نا, تفسیر کے الفاظ یہ کہ کوئی حکایت نہیں, یہ تفسیر قرآن کی شدھ تفسیر بیان کر رہا ہوں. ہاتھ بڑھائے اس سے پہلے جناب آدم نے دیکھا بڑی خوبصورت عورت ہے میرے سامنے. پوچھا بیوی تم کون ہو اور کس لیے آئی, جا کے بتاؤ اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو ہماری بتاؤ انہیں کہ سنیں تمہاری زبان کھلی تھی سب سے پہلے تو تم نے کیا بولا تھا, تمہاری ذمہ داری کیا تھی, تمہاری رسپانسبلٹیز کیا تھی. سنیں حضرت حوا سے پوچھا تم کون, کس لیے آئی. تفسیر کے الفاظ حضرت آپ نے عرض کی اللہ نے مجھے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے پیدا فرمایا, اللہ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا کیا. اب حضرت اگر عورت کے آنے سے سکون ہے تب تو عورت ذمہ داری نبھا رہی ہے, اور آنے سے سکون جو تھا وہ بھی اڑ گیا تو پھر عورت اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی. اس سے کہو تو شوہر کے سکون کا ذریعہ ہے, مرد کی تسکین کا ذریعہ ہے. نبی فرماتے اگر سجدے کا حکم ہوتا تو کہہ دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرو, بدن میں پیپ پڑ جائے تو چاٹ لے پورے بدن کی پیپ, بیوی تب بھی تو شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے, سمجھے. اور شوہر کی ذمہ داری یہ ہے اگر تمہیں حاکم بنا دیا تو مس یوز نہیں کرنا کہ جب دیکھو طلاق کا ریموٹ کنٹرول لے کر کے کھڑے ہو جائیں. اگر بیوی بد زبان بھی مل جائے تو بس زبانی پر صبر کر لو, میرا اللہ قیامت میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے. اور شوہر سخت ہو تو میری ماں اور بہنوں تم صبر کر لو, اللہ تمہیں قیامت میں حضرت آسیہ کے ساتھ اٹھائے گا. اللہ پاک میں نے جو باتیں بڑی تیزی سے بیان اس لیے کری کہ میرا تھوڑا سا موڈ اس پر آف ہوا اور مجھے ایسا لگا کہ یار مجمع بڑا ہونا چاہیے تھا, مگر ماشاءاللہ آپ تشریف لے آئے اور میرے علماء نے اتنی رات تک مجھے سپورٹ کیا. اللہ ان حضرات کی عمروں کو برکتوں سے معمور فرمائے. قاضی صاحب قبلہ بڑی مشہور شخصیت ہے, پھر بھی تشریف فرمائیں. ہمارے علماء نقیب جلسہ بڑی خوبصورت نقابت ماشاءاللہ فرما رہے تھے, بڑا اچھا صحرا پڑا, بڑی
بڑی اچھی نعتیں ہوئی، بہت خوبصورت انتظام. اللہ پاک ہمارے عالی جناب جمیل اتاری صاحب کی ان بہنوں کے رشتے میں برکت عطا فرمائے، ان کے مستقبل کو روشن و منور فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.